مجھے اس وقت بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ایس آئی او کی جانب سے یہ ایک کانفرنس بسوا کلیان کے لیول پہ منعقد ہوئی ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کانفرنس سے پہلے کئی ایک ایونٹس ہوئے، جس میں میراتھن بھی ایک بہت بڑا ایونٹ رہا اور دیگر کمپٹیشنز بھی رہے۔ تو میں ایس آئی او کو مبارکباد پیش کروں گا، اور ان سے زیادہ آپ کو مبارکباد پیش کروں گا، کیونکہ آپ لوگوں کو خوشی ہوتی ہے جب بھی کمپٹیشنز ہوتے ہیں، اور اس کا ریزن مجھے معلوم ہے کہ کمپٹیشن میں حصہ لینے، جیتنے یا ہارنے سے زیادہ کلاسز سے باہر نکلنے کا موقع ملتا ہے آپ کو، اور مجھے پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو سب سے زیادہ کلاس کے باہر کی دنیا بہت اٹریکٹ کرتی ہے۔ صحیح ہے؟ چلیے، میں پیرنٹس کو دیکھ رہا تھا کہ آج کل پیرنٹس یہ کمپلین لے کر آ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ روم میں گیا، چلے جانے کے بعد سے باہر ہی نہیں آتا۔ یہ پیرنٹس کمپلین لے کر آ رہے ہیں، غلط ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ آج ایک کلاس روم یا ایک چھوٹا سا روم ہمارا پوری دنیا پرووائڈ کرتا ہے۔ مجھ سے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر مجھے ایک موبائل فون دیجئے اور مجھے بند کر دیجئے اور میں پوری زندگی چلا سکتا ہوں۔ یہ بات صحیح بھی ہے کہ انسان کی ضرورت 3 چیزیں ہیں: روٹی، کپڑا، مکان، اور یہ تینوں چیزیں موبائل فون کے ذریعے سے منگوائی جا سکتی ہیں۔ روٹی کے لیے زومیٹو ہے، کپڑے کے لیے امیزون، اسنیپ ڈیل اور میشو ہے، اور مکان کے لیے فلپ کارٹ نہیں ہے۔ یہ کوشچن آپ کے لیے ہے کہ جب روٹی، بریڈ، کپڑا موبائل سے منگایا جا سکتا ہے، تو کوئی ایسا بھی آگے بڑھے تو جو کہے کہ میں موبائل کے ذریعے سے لوگوں کو یہ فیسلٹی دوں گا کہ جتنے لوگ بنا گھر کے لوگ رہتے ہیں، ہوم لیس لوگ ہیں، جو بے گھر لوگ ہیں، جو لوگ مکان کے لیے تڑپتے ترستے ہیں، ان کو بھی میں ایک مکان دینے کی قابلیت رکھوں گا۔ آپ میں سے کتنے لوگ تیار ہیں جو ہوم لیس لوگوں کو، بے گھر لوگوں کو گھر دینے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے گا۔ ماشاءاللہ، زبردست، بہت ہی بڑی بات ہے جی، بالکل۔ تو میں ہمیشہ وہ پیرنٹس سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کے بچوں میں یہ قابلیت ہے، آپ کے بچے میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک جذبہ رکھتا ہے بے گھر لوگوں کو گھر دینے کا، وہ ایک جذبہ رکھتا ہے بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانے کا۔ یہ اسٹوڈنٹس، یہ گرلز اور یہ بوائز جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے، اتنی صلاحیتیں ہیں، اتنی قابلیتیں ہیں کہ بھارت کے سارے مسائل کا حل وہ جانتے ہیں۔ میں آپ کے لیے ایک کوشچن سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ جس آڈیٹوریم ہال میں بیٹھے ہیں، اس آڈیٹوریم ہال میں ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو آڈ لگ رہی ہے، وہ کیا ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ آڈیٹوریم ہال میں ایک ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو آڈ ہے، جو آپ کو شاید آڈ لگ رہی ہے۔ ہاں بولیں، کیا ہے؟ وہ جو مٹکے ہیں، وہ پاٹ جو ہیں، وہ کیوں ہیں؟ بی کے ڈی میں کے اس آڈیٹوریم میں ایک پرابلم تھا کہ یہاں آواز گونجتی تھی، آواز سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو کچھ لوگوں نے دماغ لڑایا، سلوشن نکالا اور یہ آئیڈیا دیا کہ یہاں کے ایکو کو کم کرنے کے لیے یہ مٹی کے پاٹس، یہ مڈ پاٹس، کس نے بنایا ہے مڈ پاٹس؟ کسی سائنٹسٹ نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا؟ کمہار نے بنایا، پاٹر نے بنایا، ایک بڑی بلڈنگ کھڑی کر دی انجینئر نے، آرکیٹیکچر نے، لیکن اس کے بعد ایک مسئلہ رہ گیا۔ یہ مسئلہ تھا کہ یہاں آواز گونجتی تھی، آواز صحیح نہیں آ رہی تھی، اس لیے ایک کمہار کے ہاتھ سے بنایا ہوا پاٹ ہمارے اس بی کے ڈی بی فنکشن ہال میں آواز کو ایبزارب کرنے کا کام کر رہا ہے، یہ سلوشن دیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے میرا اور آپ کا تعلق جس ملک سے ہے، جس دیش سے، جس سماج سے ہے، اس سماج میں روزانہ کچھ نہ کچھ نئے پرابلمز آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن ان پرابلمز کا، ان سمسیاؤں کا حل کسے ڈھونڈنا ہے؟ وہ آپ کو ڈھونڈنا ہے۔ ان مسائل کا حل آپ کے پاس ہے۔ بھارت
کے سامنے کئی چنوتیاں پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے. ان چنوتیوں کا مقابلہ کون کریں گے؟ آپ کریں گے. عیسائیوں کا یہی میسیج شاید یہاں سے دیا جا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو آج کلاس رومز میں ہیں، بڑی صحیح بات کہی گئی تھی کہ بھارت کا بھوشیہ، ہندوستان کا مستقبل کہیں اور نہیں ہے بلکہ کلاس رومز کی چار دیواری میں لکھا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں، ہر ایک اسٹوڈنٹ آپ میں سے بہت اسپیشل ہے. آپ میں سے ہر ایک اسٹوڈنٹ بہت یونیک ہے. آپ میں سے ہر ایک شخص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایشور نے زبردست صلاحیتیں رکھی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمیں وہ موقع نہیں مل پاتے ہیں. ہمارا کیمپس، ہمارا کالج، ہمارا اسکول یہ موقع نہیں دیتا کہ جس میں ہم بات کر سکیں، جس میں ہم اپنے صلاحیتوں کو ظاہر کر سکیں، جس میں ہم اپنے ٹیلنٹس کو شو کر سکیں. عیسائیوں نے اس چیز کو محسوس کر کے ایک پلیٹ فارم آپ کو ہمیشہ دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنے صلاحیتوں کو پہچانیں، آپ اپنے صلاحیتوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. نہ صرف آئیڈینٹیفائی کریں بلکہ پروموٹ کر کے بھارت کے لیے ایک زبردست مستقبل کا نقشہ آپ تیار کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، جتنے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں، آپ میں سے ایوری ون آف یو، ایچ ون آف یو از اے جیم. بھارت کے سماج کے لیے، نہ صرف بھارت کے سماج کے لیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ پورے دنیا کے لیے. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں، پوری دنیا کے نقشے پر سب سے بڑا اہم ترین نقشہ بھارت کا ہے. پوری دنیا کے اندر جو پہلے سونے کی چڑیا کہلائی جاتی تھی، آج بھی اس کے اندر یہ ٹیلنٹس و صلاحیتیں ہیں کہ وہ چندریان جیسے اچیومنٹ کر سکتا ہے، وہ آدتیہ ایل1 جیسا اچیومنٹ کر سکتا ہے، وہ کئی چیزیں کر سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے سارے اسٹوڈنٹس یہ مستقبل کے، درخشاں مستقبل کے، فیوچر اور برائٹ فیوچر کے اسٹارز ہیں. یہ آگے چل کر ہمارے اس دیش کو، ہمارے اس سماج کو، ہمارے اس دنیا کو بہترین دشا دینے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں، صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور قابلیت بھی رکھتے ہیں. تو میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس بھی، جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر روز جب آپ بستر کو پیر جاتے ہیں، سونے لگتے ہیں، نیند آنے لگتی ہے، تو آپ یہ سوچ کر سو جاتے ہیں. کئی ایک اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو روزانہ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ میں کل سے بہت اچھی پڑھائی کروں گا، اور اسی مقصد کو، اسی عزم کو لے کر سو جاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اٹھتے نہیں ہیں، یہ اور بات ہے کہ اٹھتے نہیں ہیں، لیکن روزانہ عزم تو کرتے ہیں کہ کل سے میں بہت اچھا پڑھوں گا، ہے نا؟ آپ میں سے ہر ایک شخص یہ سوچتا ہے، ہر روز یہ سوچتا ہے کہ آج وہ آنسر نہیں دے پایا ہوں، کل میں ضرور دوں گا. آپ میں سے ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ اس FA1 میں، اس FA2 میں، اس SA1 میں، اس کوارٹرلی ایگزام میں، اس مڈ ٹرم میں میرا پرفارمنس اچھا نہیں ہو پایا ہے. لیکن آپ میں سے ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ آنے والے پیپر میں، آنے والے ایگزام میں، آنے والے ٹیسٹ میں میں بیسٹ اسکور کروں گا. آپ میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، یہی خواہش آپ کے اندر ہو کہ آنے والا کل ہمارا ہو، آنے والا مستقبل میں جیسا سوچتا ہوں ویسے ہو. آنے والا کل کیسا ہو؟ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں، سماج میں بدامنی ہے، کمیونل کنفلکٹ ہے، دھرم اور بھاشا کو لے کر لڑائی ہے، تو آپ یہ سوچ کے آگے بڑھتے ہیں کہ کل وہ دن نکلے گا، بھارت کے زمین پر، پوری دنیا میں وہ سورج نکلے گا جہاں ایک آدمی دوسرے آدمی کا صرف اس لیے ریسپیکٹ کرے گا کیونکہ وہ انسان ہے. ہم بات کرتے ہیں یونٹی آف ہیومن بینگ کی. ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے برہمانڈ کو، پورے یونیورس کو بنانے والا ایک ایشور ہے. اس نے سارے انسانوں کو، ہر ایک انسان کو ایک سا بنایا، سب کو 24 گھنٹے دیے، سب کو ایک زندگی دی، سب کو اسی دھرتی پر بسایا، سب کو موت دی، سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیدا کرنے والا، جو سرشٹی کرتا ہے، جو خالق ہے، جو کریٹر ہے، اس نے سارے انسانوں کو یکساں بنایا اور یکساں سلوک کیا. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ انسان کو، کسی انسان کو رنگ و نسل اور کاسٹ اور کریڈ کے بنیاد پر اونچ نیچ کا مقام دیں؟ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں وہ بھارت کا وہ نقشہ ہے جہاں اونچ نیچ ختم ہو جائے گی. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں جو دیش اور سماج بستا ہے، اس سماج کے اندر ناری اور مہیلاؤں کو ایکتا اور سمان اور برابری کا حق ملتا ہے.
میں بالکل یہ سمجھ سکتا ہوں کہ آپ روزانہ کی زندگی میں کرپشن اور اس طرح کے برائیوں کو دیکھ دیکھ کر آپ کا دل تڑپتا ہے اور آپ پکار اٹھتے ہیں کہ کل میرے ہاتھ میں اگر ستا آ جائے، کل میرے ہاتھ میں یہ آفس آ جائے، کل میرے ہاتھ میں ریموٹ آ جائے، کل میرے ہاتھ میں یہ سواریاں آ جائیں، کل میرے ہاتھ میں پاور آ جائے، میں لوگوں کو انصاف دلاؤں گا، میں لوگوں کے ساتھ برابری کروں گا، میں لوگوں کے مسائل کو حل کروں گا۔ آپ میں سے کتنی لڑکیاں بہت ایسی ہیں جو ہر ایک دن یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، عورتیں مظلوم ہوتی ہیں، تو آپ یہ طے کرتے ہیں کہ میں آگے پڑھ لکھ کر یہ ہونے نہیں دوں گی۔ ہم میں سے کئی بچے ایسے ہیں، آپ میں سے کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے پاس ہمیشہ آپ کے سامنے بھارت کے سماج کو لے کر، انسانیت کو لے کر، سارے لوگوں کو لے کر ایک نیا عزم ہے، ایک نیا پلان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں دنیا میں ایک نئی نسل کے نام سے بھیجا ہے۔ ہر جنریشن کا ایک اپنا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، ہر نسل کا ایک اپنا کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ ایوری جنریشن ہیز ٹو گیو سم تھنگ to this ongoing happening of this world۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ہمیشہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، they just see what is happening۔ دنیا میں دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، what should happen۔ لیکن دنیا میں تیسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں اور وہ just happened، what happened they never ask، what should happen they never ask۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ we will make this happen، we will make it happen۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تیسری کیٹیگری میں آپ کا مقام ہے، آپ کا شمار ہے۔ آپ چاہتے ہیں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں، چاہے کلاسز سے بنک مارنا چاہیں تو بنک مار کے دکھا دیتے ہیں، اور اسی کلاس کو کریٹیو کلاس میں کنورٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ کتنے ہی مرتبہ ہم نے کیمپسز میں دیکھا ہے کہ آپ جیسے اسٹوڈنٹس کو جب آئیڈیاز دیے گئے، کریٹیوٹی کا موقع دیا گیا، جب آپ کو ٹیلنٹس ابھارنے کا موقع دیا گیا، میراتھن رکھنے سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ آج کے ورچوئل ورلڈ میں رہنے والے نوجوان، آج کل فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹا پہ رہنے والے نوجوان یہ کیا خاک میراتھن میں حصہ لیں گے۔ لیکن میری یہ بات غلط ثابت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ہزاروں اسٹوڈنٹ، ہزاروں یوتھ آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ میں بھی میراتھن میں حصہ لوں گا۔ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے یہاں ایسے اسٹوڈنٹس رہتے ہیں جو اپنے آپ کی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے گرلز اسلامک آرگنائزیشن کا ایک کمپٹیشن ہوا جہاں پہ کریٹیوٹی کا ایک انتہائی اہم مظاہرہ ہوا۔ کلے ماڈلنگ کے ذریعے چھوٹے چھوٹے ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس نے بہترین شاہکار، بہترین آرٹس کو اظہار کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بھارت میں، اس ہندوستان میں، اس بسوا کلیان کی مٹی میں ہمارے پاس ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے اندر بہترین سے بہترین ٹیلنٹس ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انتہائی اہم پوٹینشیلز دکھے ہیں۔ آپ ایک نیوکلیر بوم سے بھی زیادہ پاورفل ہیں۔ ایک چھوٹا ایٹم جس میں الیکٹران، پروٹون اور نیوٹرون دنیا کی زندگی کو ہلا سکتا ہے، تو آپ تو ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اشرف المخلوقات، بہترین انسان بنایا ہے۔ آپ کے اندر نہ جانے اتنے کتنے ایسے نیوکلیر بومز ہیں، دنیا کے مسائل کو حل کرنے والے ہیں۔ آپ انرجی سے بھرپور ہیں، آپ کے اندر پوٹینشیلز، ایبلٹیز، اسکلز کی بے تحاشا صلاحیتیں ہیں۔ ایک تھاٹے ماتا ہوا سمندر ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کو پہچانیں، آپ نکلیں باہر، اپنے خول سے نکلیں، اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں اور باہر نکل کر بتائیں کہ we are the one who has been chosen to change this world۔ تو دنیا بدلے گی ہم سے، سماج بدلے گا ہم سے، یہاں عدم مساوات ختم ہوگی ہم سے۔ ہم یہ طے کر لیں، بھارت میں یہ ہم طے کر لیں کہ اس زمین میں، اس سماج میں دھرم کے نام پر کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ آپ طے کریں، دنیا آپ کو دیکھے گی، دنیا آپ کو مانے گی۔ آپ یہ طے کریں کہ بھاشا کے، دیش کے، زمین کے اوپر اٹھیں، ایک انسان، ایک وحدت آدم، وحدت خدا، وحدت آدم، وحدت انسان کا میسیج آپ کو دیا گیا ہے۔ میں یاد کرنا چاہوں گا راشٹر کوی کوومپو کو، جن کے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ساری انسانیت کو انہوں نے ایک انسان، ایک سماج کے طور پر دیکھا، پورے انسانوں کو ایک کہا، چاہے ہندوستانی ہو، چاہے ایرانی ہو، چاہے افغانی ہو، چاہے امریکی ہو، سارے کے سارے انسان ہیں، سارے کے سارے برابر ہیں۔ وہ راشٹر کوی کوومپو کو یاد کیجئے، بسونا جی کو یاد کیجئے، جنہوں نے دوسروں کو اپنانا بنانے کی تاکید کی تھی۔ آپ یاد کیجئے یہاں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے کہا تھا کہ سارے انسان خدا کا کنبہ ہیں، اور یہی بھارت کا میسیج تھا کہ
سارے انسان جو ہے خدا کا کنبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو کہا کہ ہم نے تم کو ایک آدمی اور ایک عورت سے پیدا کیا, تم میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے, تم میں کوئی اونچا نیچا نہیں ہے. میں آپ کی توجہ ایک اور طرف لے جانا چاہتا ہوں. اس وقت لوگوں کی امیدیں کیمپس سے تو ہیں, لیکن اگر آپ سماج کو پوچھیں, لیکن اگر آپ پیرنٹس کو پوچھیں, اگر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ کیا بھارت کے سماج سے آپ کچھ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں, روزانہ نیوز پڑھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ غلط چیزیں کیمپسز میں ہو رہی ہیں. ابھی میرے ایک دوست بنگلور کا کیمپس کا دورہ کر کے آئے. وہ بتا رہے تھے کہ میں جب کالج کے پیچھے گیا, کالج کی بلڈنگوں کے پیچھے گیا, تو میں نے اسٹوڈنٹس کو دیکھا. کئی ایک اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ڈرگس میں ایڈکشن میں مبتلا ہے. میں نے دیکھا کہ کئی ایک اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو غلط چیزوں میں انوالو ہیں, اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. بتائیے مجھے کہ ان پیرنٹس پر کیا گزرتی ہوگی جنہوں نے اپنی گاڑی پسینے کی خون کی کمائی اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کی, اور وہ بچے تعلیم کے نام پر وہاں کیمپسز کے پیچھے دیواروں میں جا کر غلط کام کرتے ہیں. تو بتائیے یہ پیرنٹس کا پریشان ہونا, یہ سماج کا پریشان ہونا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیے کہ جن بچوں کو ہم نے پالا پوسا بڑا کیا, شکشا دی, ایجوکیشن دی, ان بچوں کے پاس اپنے ماتا پتا, اپنے ماں, اپنے باپ کی میت میں شریک ہونے ٹائم نہیں ہے. کیا ماں باپ نے اسی لیے آپ کو پڑھائی دی تھی؟ جن ڈاکٹروں سے ہم نے امیدیں باندھی تھی, جن ڈاکٹروں سے ہم نے بڑی بڑی امیدیں لگائی تھی, جن لوگوں کو ہم نے نیٹ میں ایکسل کرتے ہوئے دیکھا تھا, زندگی کے امتحانات میں ناکام ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا, یو پی ایس سی اور آئی ایس کا ایگزام لکھ کر, لیکن زندگی میں جب پریشانیاں آئیں تو انہوں نے سوسائڈس کا راستہ اختیار کیا. مجھے بتائیے کہ کیا بھارت کا شکشا ایجوکیشن سسٹم اور پیرنٹس نے اسی لیے تعلیم دلائی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان مسائل کو روزانہ پڑھ رہے ہوں گے, روزانہ سن رہے ہوں گے, روزانہ دیکھ رہے ہوں گے. میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ آپ ایک آئیڈیل اسٹوڈنٹ بن کر ابھریں, مثالی طالب علم بن کر اٹھیں. آپ کا کام صرف اسکورنگ نہیں ہے, مارکس میکنگ نہیں ہے, آپ کو ہیومن میکنگ بھی بننا ہے. کنڑا میں کہا جاتا ہے یہ نادرو آگو مدلو مانون آگو کہا جاتا ہے. آپ جو بھی بننا ہے بنے, لیکن پہلے انسان بنے. آپ وہ ڈاکٹر نہ بنے جو اپنے تعلیم کو کڈنیز چرانے کے لیے استعمال کرتا ہے. آپ وہ انجینئرز نہ بنے جو اپنے ٹیلنٹس کو برجز میں, روڈز کے کنسٹرکشن میں پیسے کمانے, کرپشن کے ذریعے سے لوٹنے کا کام کریں. آپ وہ سماج کے ایسے شخص بنے جو 1 روپی کلینک چلاتا ہے. آپ گوگل پر جائیے, 1 روپی کلینک آپ سرچ کیجئے, آپ کو پتا چلے گا کہ ایک ڈاکٹر جو روزانہ صرف 1 روپیے میں پیشنٹس کو دیکھتا ہے. گریڈینس, لالچ, ہرس, لوگوں کا قتل و خون کرنا, لوگوں سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کتابوں میں بھی یہ پڑھایا گیا ہے کہ ہم نے ایک تھیوری پڑھی ہے, اس تھیوری کو ہم بہت زیادہ مانتے ہیں, ڈاروینزم کی تھیوری. ڈاروین نے کہا کہ ہم بھی تو بندر تھے, انسان پہلے بندر تھا اور بندر کے بعد انسان بنا ہے, تو ہم بھی جانوروں کی طرح ہیں. آپ نے پڑھا اسٹرگل فار ایگزسٹنس, آگے کا بولیے آپ. اسٹرگل فار ایگزسٹنس میں اور ایک کیا ہے؟ سروائیول آف دا فٹسٹ. جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس میں جتنا دم ہے وہ آگے بڑھے گا, جو جتنا کمزور ہے وہ پیچھے ہوگا. ہم ایسا کیمپس نہیں چاہتے جہاں پہ طاقتور کی چلے, مائٹ از رائٹ چلے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا سماج ہم نہیں بنانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹس انسان بنے, انسان بن کر انسانوں کے کام آئیں, انسانیت کی بھلائی کرنا سوچیں, اپنی ذات سے آگے, اپنے خاندان سے آگے, اپنے ملک اور اپنے ریاست سے آگے بڑھ کر پوری دنیا کے ہاتھ میں پوری دنیا کو بنانے کی طرف سوچے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ایسے نکلے جو کل بہت مشہور ڈاکٹر ہونے کے باوجود اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے وقت نکالیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بڑے سائنٹسٹ بن کر چاند پر پہنچ کر چاند کو بنانے والا تک بھی پہنچیں, سورج تک پہنچ کے سورج کے خالق کو بھی پہچانیں, چاند اور سورج کو دیکھ کر, اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر خدا کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والے بنیں. یہ سماج اور یہ اسٹوڈنٹس ہم چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ امید کی جا سکتی ہے. یہ کہیں اور سے امید, مجھے کہیں اور سے امید نہیں ہے, لیکن مجھے امید ہے بسوا کلیان کے یہ اسٹوڈنٹس سے جو آج جمع ہو کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں ہم اپنے کیمپس سے آگے سوسائٹی کا بھی سوچنا چاہتے ہیں.
جو آپ کی اٹینڈنس ہے یہ بتا رہی ہے کہ آپ نہ صرف اکیڈمکس میں بلکہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں ہم آگے بڑھ کر آگے چل کر اس زمانے کو بدلنا چاہتے ہیں۔ میں اسی امید کے ساتھ میں آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں اور پھر سے یہ آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کا مطلب صرف ایگزام اور ٹیسٹ نہیں ہے، اسٹوڈنٹس کا مطلب صرف کلاس میں بیٹھ کر خاموشی سے لیکچر سننا نہیں ہے، اسٹوڈنٹس کا مطلب ہے آپ علم اور تعلیم کے ذریعے سے اپنے آپ کو ایک کمپلیٹ مین بنائیں۔ اسٹوڈنٹس کا کام اسکورنگ نہیں ہے، اسٹوڈنٹس کا کام کیا ہے؟ لرننگ ہے، لرننگ۔ آپ جہاں بیٹھیں وہاں سیکھیں، آپ کو ہزاروں چیزیں اس پروگرام سے سیکھنے کو ملیں گے، شرط یہ ہے کہ آپ سیکھنے تیار ہو جائیں۔ آپ کو اس جگہ پر بیٹھے ہوئے جس چیئر پر بیٹھے ہیں اس چیئر پر بیٹھ کر بھی بہت چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے بینر پر چمکتی ہوئی روشنی ہے، اس روشنی کو بھی سوچ کر ریسرچ کر کے بہت آگے جا سکتے ہیں۔ آپ آبزرویشن کی ٹیلنٹ رکھیں، آپ ریسرچ کی ایپٹیٹیوڈ رکھیں، آپ سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ رکھیں، آپ کوشچننگ والے بنیں، آپ کے درمیان سوالات کرنے کی جرت ہو، آپ یہ سوال کریں کہ why is this true? Why can't we do this problem in another way? Trigonometry, calculation, calculus, derivatives سے آگے بڑھ کر آپ سوچیں، انفائنائٹ کے آگے بڑھ کر سوچیں، آپ میتھمیٹیکل تھیوریز اور فارمولاز کے آگے بڑھ کر سوچیں، آپ کوشچن کریں کہ یہ ایسا کیوں ہے، اور یہی سوالات آپ کو آگے لے جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ ایک سیریسلی سنسیئرلی نالج گین کرنے والا بنے، نالج سیکر بنے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس ہم میں سے ہر آدمی، ہر اسٹوڈنٹ وہ جاب سیکر ہے۔ Are you not a job seeker? Every one of you tell us that why are you getting education? You will plainly and directly tell me that sir I want to get a good job. اتنا ہی مقصد ہے۔ You are not a job seeker, you are a knowledge seeker. علم، نالج، گیان، ودیا آپ کے دماغ میں جائے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو علم عطا کرے، نالج عطا کرے، اللہ ہمارے علم میں اضافہ عطا کرے۔ ان بچوں کو، ان اسٹوڈنٹس کو بہترین صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنا پہچاننے والا بنا، ان سب کو اپنے اطراف کے انسانوں کا کام آنے والا بنا۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔